السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ تمام حضرات کو اپنے چینل ترتیل القرآن آن لائن قرآن سینٹر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ پیچھے تمام اسباق آپ تمام حضرات کو سمجھ آئے ہوں گے اور نفع ہوا ہوگا۔ تو ہم نے لاسٹ ویڈیو میں اپنے حروف مراقبات کو مکمل کر لیا تھا۔ آج ہمارا جو لیسن ہے انشاءاللہ وہ حروف مقطعات کے متعلق ہے۔ مقطعات کہتے ہیں کٹے ہوئے حروف، اور ان کو لوح قرآنی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کو جتنے بھی حروف نظر آ رہے ہیں اسکرین پر، یہ آپ کو اکثر چند صورتوں کے شروع میں قرآن پاک میں آپ کو نظر آئیں گے۔ تو ان حروف کے ترجمے کے متعلق قرآن پاک میں اگر آپ کھول کر دیکھیں تو ان حروف کا آپ کو ترجمہ نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حروف جیسے کہ کسی ادارے کی جو وہاں پہ کام کرنے والے ملازم ہوتے ہیں ان کی کوڈ ورڈنگ ہوتی ہے، جیسے کہ خفیہ ادارے ہوتے ہیں، ایجنسی ہوتی ہے، ان کی خفیہ کوڈ ورڈنگ ہوتی ہے جو تیسرے بندے کو نہیں معلوم ہوتی۔ تو یہ اس طریقے سے علماء کرام نے ان کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان یہ خفیہ گفتگو ہوئی جو کہ اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو لیکن کچھ علماء کرام نے ان کا ترجمہ بھی کیا ہے، لیکن اس کو جمہور علماء کرام نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے۔ تو بہرحال ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں، کٹے ہوئے حروف، یہ کہ انکمپلیٹ لیٹرز۔ تو ان کو کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے ایک چیز کو ذہن میں رکھنا ہے، یہاں پہ میم مشدد کو یاد رکھنا ہے آپ نے کہ میم مشدد جہاں پہ بھی آ جائے، مشدد کہتے ہیں شد کو بھی کہتے ہیں، تشدید کو بھی کہتے ہیں، یعنی کہ وہ میم جس کے اوپر شد آ جائے، جیسے کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے شد کا سمبل، چھوٹا سین جس طرح ہے، سین کی شیپ جیسا ہے، تو اس سمبل کو شد کہتے ہیں۔ جب بھی میم کے اوپر آپ کو یہ شد نظر آئے تو اس کو کہتے ہیں میم مشدد۔ میم مشدد پر ہم ہمیشہ غنہ کرتے ہیں۔ غنہ کہتے ہیں آواز کو ناک میں لے کے جانا۔ ٹھیک ہے، ہم اپنی آواز کو ناک میں لے کے جائیں گے اور 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ تک اس کی آواز کو ہم اپنی ناک میں رکھیں گے، یہ غنہ کی مقدار ہے۔ تو اس کو ہم نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، اور آپ کو حروف کے اوپر مد بھی نظر آ رہی ہے۔ مد کا سمبل یہ ہے، جیسے لام کے اوپر نظر آ رہا ہے آپ کو، میم کے اوپر ہے، اور آگے باقی حروف بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس کو مد کہتے ہیں۔ مد کہتے ہیں لمبا کرنا۔ مد کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا۔ لمبا ہم نے کتنا کرنا ہے؟ تو اس کو مثال اکثر قرآن حضرات دیتے ہیں کہ کم از کم 3 الف کے برابر اور زیادہ سے زیادہ 5 الف کے برابر۔ 5 الف سے مراد کہ جتنا وقت 5 الف پڑھنے میں لگتا ہے اتنا لمبا ہم نے اس کو کرنا ہے، اور کم سے کم 3 الف پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے تو اتنا ہم نے اس کو کرنا ہے۔ لیکن آج کے دور میں ہم اس کو اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 5 سیکنڈ تک اور کم سے کم 3 سیکنڈ تک ہم مد کو لمبا کریں گے۔ اس کے مڈل میں ہمارا جو مد کی مقدار ہے وہ ہونی چاہیے، اس سے زیادہ بھی نہیں ہونی چاہیے، اس سے کم بھی نہیں ہونی چاہیے۔ زیادہ ہوگی تو یہ ہمارے تجوید کے قواعد سے یہ ہٹ کر بات ہو جائے گی اور یہ غلط ہو جائے گا، اور کم بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس کو سمجھنا ہے آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ شد جس لیٹر کے اوپر ہوتی ہے اس کو ہم 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، یعنی کہ یہ میم کے اوپر شد ہے تو لام کو میم سے ہم ملائیں گے اور پھر میم کی مد کو ادا کریں گے۔ وہ کس طریقے سے؟ ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ آپ نے سنا کہ میں نے کس طریقے سے پڑھا؟ پہلا حرف ہے ہمارا الف، دوسرا حرف ہے لام، اور لام کے اوپر مد ہے،
اور میم کے اوپر شد ہونے کی وجہ سے لام کو ہم مد کرتے ہوئے میم سے ملا دیں گے. پھر ہم نے تھوڑی دیر غنہ کیا، یعنی کہ آواز کو، میم کی آواز کو ناک میں رکھا. ناک میں غنہ کرنے کے بعد ہم نے میم کی جو اوپر آپ کو مد نظر آ رہی ہے اس کو ہم نے مکمل کر لیا. دوبارہ سنیں. الف لام میم. امید کرتا ہوں سمجھ آ رہی ہوگی. اس کے بعد ہمارے حروف ہیں الف لام میم اور صاد. یہاں پہ دوبارہ آپ کو میم کے اوپر شد نظر آ رہی ہے تو اسی طریقے سے ہم غنہ کریں گے. الف لام میم صاد. اس کے بعد حروف ہمارے ہیں الف لام اور را. لام کے اوپر تو مد آپ کو سمجھ آ گئی. را کے اوپر آپ کو یہ جو سمبل نظر آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں اسٹینڈنگ فتحہ، یعنی کہ کھڑی زبر. تو اس کو ہم جو ہے لمبا کرتے ہیں ایک الف یا 1.5 الف کے برابر، یعنی 1 سیکنڈ یا 1.5 سیکنڈ تک اس کو ہم لمبا کرتے ہیں. وہ کس طریقے سے؟ الف لام را. دوبارہ سنیں. الف لام را. را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ کھڑی زبر ہے اس پہ. اچھا آگے چلیں. الف لام میم را. پھر سنیں. الف لام میم را. جی ہمارا اگلا جو ہمارا ورڈ آ رہا ہے، سب سے پہلے دیکھیں اس میں لیٹرز کون کون سے ہیں، حروف کون کون سے ہیں. پہلا ہے کاف، ہا، یا، عین اور صاد. کاف کے اوپر مد ہے، اس کو ہم نے لمبا کرنا ہے. کتنا کرنا ہے؟ کم از کم 3 سیکنڈ اور زیادہ سے زیادہ 5 سیکنڈ تک. اور ہا اور یا کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو ہم نے 1 سیکنڈ یا 1.5 سیکنڈ تک اس کو ہم نے لمبا کرنا ہے. اور عین اور صاد کے اوپر دونوں پہ مد ہے، تو دونوں کو ہم نے کم از کم 3 سیکنڈ اور زیادہ سے زیادہ 5 سیکنڈ تک ہم اس کو لمبا کرنا ہے. کاف ہا یا عین صاد. عین اور صاد کو ملاتے ہوئے درمیان میں اخفا ہوگا، اس کو کہتے ہیں اخفا. اخفا بھی کہتے ہیں آواز کو ناک میں لے کے جانا لیکن چھپانا آواز کو. غنہ میں کیا تھا؟ آواز واضح تھی، ٹھیک ہے، ظاہر ہو رہی تھی. اخفا میں آواز چھپی ہوتی. تو انشاءاللہ اخفا آپ کو انشاءاللہ آنے والے سب اسباق میں آپ کو میں سمجھاؤں گا کہ اخفا کسے کہتے ہیں، اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے. لیکن فی الوقت یہاں پہ آپ جس طریقے سے میں ادا کر رہا ہوں اس کو آپ اسی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں. اس کو پھر سنیں. کاف ہا یا عین صاد. اس کے بعد ہے طا اور ہا، دونوں پہ کھڑی زبر ہے، دونوں کو برابر ہم لمبا کریں گے. طه. اس کے بعد طاسیم میم. اس کے بعد طاسین یاسین صاد حامیم حامیم عین سین قاف. یہاں پہ بھی عین سین سے جب ملے گا اور سین جب قاف سے ملے گا تو یہاں پہ اخفا درمیان میں کریں گے، جیسے کہ یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا. اس کے بعد قاف نون. تو یہ ہماری
ہمارے حروف تھے، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ جلدی ہمارا اگلا سبق ہم انشاءاللہ میں اپلوڈ کروں گا، تو امید کرتا ہوں تمام حضرات کو سمجھ آئی ہوگی۔ آپ حضرات کسی کا بھی سوال ہو تو آپ مجھے کمنٹ میں بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر بھی میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، وہاں سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اسکائپ آئی ڈی پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کا بھائی قاری وقاص یونس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔